بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ بہت افسوس کی بات ہے اور بہت حیرت والی بات ہے کہ کچھ دنوں سے ایک غلیظ شخص جس کا نام نرسنگھا نند ہے، یہ خبیث، یہ ملعون، ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے آخری نبی ہیں، جو مسلمانوں کے رہبر ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سرور کائنات ہے، تاجدار مدینہ ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کے خلاف اس ملعون نے، اس خبیث نے شدید ترین گستاخی کی ہے۔ ان کے خلاف وہ باتیں اس ملعون نے کی ہیں جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، بلکہ جھوٹے الزامات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لگائے ہیں، اور ایسے جملے، ناپاک جملے اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیے ہیں، العیاذ باللہ۔ کیوں ان کافروں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ نہ انہوں نے ان کو دیکھا، نہ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ ان کے بارے میں کچھ یہ لوگ معلومات رکھتے ہیں۔ اگر واقعی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی تکلیف ہے تو تم اپنے کان بند کر لو، ان کا نام مت سنو۔ کیوں ان کے بارے میں پڑھتے ہو؟ کیوں ان کے بارے میں غلط معلومات حاصل کرتے ہو؟ اور ان سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اور ان سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آئے دن کوئی نہ کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے یا ایسی گستاخی کر دیتا ہے جو بالکل ناقابل برداشت ہے۔ اس بار بھی اس ملعون نے بہت زیادہ گستاخی کی ہے آپ کی شان میں، اور خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، اور ان دونوں کے نکاح کو لے کر اس نے جو اناپ شناپ بکے ہیں، العیاذ باللہ۔ لیکن پھر بھی حکومت وقت خاموش ہے، پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ اب تک تو اس کے اوپر کارروائی ہو جانی چاہیے تھی، اب تک اس کے اوپر FIR کٹ جانے چاہیے تھے، اور اسے سخت سے سخت سزا مل جانی چاہیے تھی۔ بہت سارے جگہوں پہ احتجاجات کیے جا رہے ہیں، اور لوگ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں، مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، اس کے پوسٹر کو پھاڑ رہے ہیں، یعنی جتنی بھی ممکن کوششیں ہیں مسلمان کر رہے ہیں۔ لیکن حکومت کب اپنی طاقت دکھائے گی، ہمیں اس کا انتظار ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ بالکل الٹا ہوتا، کوئی مسلمان اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا تو شاید اتنے احتجاجات کی ضرورت نہیں پڑتی، ہندو بھائیوں کو اتنی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا سزا دلوانے کے لیے، ہندو بھائیوں کو بیان ریکارڈ نہیں کروانا پڑتا، سوشل میڈیا پہ زیادہ آنا نہیں پڑتا، اس سے پہلے ہی وہ مسلم شخص اریسٹ ہوتا ہوا نظر آ جاتا۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ ہندو بھائیوں کی طرف سے ہے، اس لیے ہو سکتا ہے رعایت کی جا رہی ہے۔ تو گزارش یہ ہے حکومت وقت سے کہ زیادہ سے زیادہ اس چیز پر غور کریں، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے دونوں طرف یکساں معاملہ کیا جائے، دونوں طرف یکساں معاملہ کیا جائے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، تو پتہ یہ چلے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی حفاظت کے لیے اور عورتوں کے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ شاید کسی اور دھرم میں ہو، شاید عورتوں کے متعلق تو قرآن کریم کے اندر پوری صورت نازل کر دی گئی، ان کے پردے کے لیے، ان کے حجاب کے لیے، تاکہ ان کی عزت آبرو جو ہے محفوظ رہے۔ تو اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کو برا بلا کہنے تک نہیں دیتا۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ تم ان لوگوں کو برا بلا مت کہو، کوسو مت، اپنے الفاظ میں گالیاں مت دو، برا بلا مت کہو، کچھ اناپ شناپ ان لوگوں کے بارے میں نہ کہو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یعنی جن کا دین الگ ہے، جن کا مذہب الگ ہے، جن کا دھرم الگ ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، ایسے لوگ، ایسے مذہب والوں کو تم برا بلا مت کہو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اگر کہو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ وہ پلٹ کر اللہ کو برا بلا کہنے لگ جائیں گے۔ تو قرآن نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اسی پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دوسروں کے مذہب کو برا بلا نہیں کہنا ہے۔ حکمت سے دعوت اگر آپ دے سکتے ہیں تو دیں، ورنہ خاموشی اختیار کرنا۔ تو یہ اتنا پاکیزہ مذہب ہے، یہ اتنا اچھا مذہب ہے، لیکن اسی مذہب پر دوسرے لوگ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار۔ اسی مذہب کو مظلوم بنا دیا گیا، ہر ایک ڈاکہ ڈالنے والا اس مذہب پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ہر ایک انگلی اٹھانے والا اسی مذہب پہ انگلی اٹھا رہا ہے، جبکہ ہماری طرف سے کوئی پہل نہیں کیا جاتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے خلاف احتجاج کیجیے، رستوں پہ نکلنا پڑے نکلیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے۔ مسلمان اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگی، ہر ایک چیز داؤں پہ لگانے کو تیار ہے، ہر ایک چیز لگا رہا ہے۔ یہ ہے ایک سچے مومن کی پہچان۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے خبیث لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کو محفوظ رکھے، اور جب بھی ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہماری طرف سے اس طرح کے ریاکشن دیکھنے کو آپ کو ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔